ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور کوئی ذرا سی بھی محبت اسے دے تو اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ جو ایک بار اچھا لگ گیا اس کی بات کبھی بھی کہیں بھی مان لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گئی۔ بخار سے سر تو چکرا ہی رہا تھا۔ کچھ اس جذباتی تقریر سے اور بھی کمزور ہو گئی۔ جو تھوڑی دیر تک مجرم سا بنا سر جھکائے کھڑا تھا آگے بڑھ کر مجھے سنبھال چکا تھا۔ میں اور دب گئی۔ بس بھئی، مجھ پر اتنی ہی مہربانی کافی ہے۔ ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں بدلہ لینے پر تلے ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرانے سے بچانے لگی۔ ارے آپ تو بہت غصے والی ہیں بھائی، کم از کم ایسی حالت میں تو غصہ نہ کریں۔ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں کہ آپ سب کچھ بھول کر سکون سے دوا کھا کر آنکھیں بند کر کے لیٹی رہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود ہی آپ کی تمام صلواتیں ذوق شوق سے سن کر جاؤں گا۔ میرا سچا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے سچا وعدہ بالکل شیری کے انداز میں کہا تو مجھے خیال آیا کہ میں چند منٹ پہلے شیری کو تھپڑ مار چکی تھی۔ میرا بچہ نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا ہوگا۔ پھر میرے پکارنے پر وہ خود ہی آ کر مجھ سے لگ گیا۔ میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے سختی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ محبت کا بھوکا میں اس کا پیٹ تو بھر دیتی تھی مگر جو احساس کمتری اور یتیمی اس کے اندر موجود تھا اسے کیسے مٹاتی؟ کس قدر معصومیت سے شیری نے اسے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ کتنی اپنائیت سے وہ اسے انکل کہہ کر پکارتا تھا۔ میرا معصوم بچہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس انکل کی حقیقت کیا ہے، اور محبت کرنے والا یہی انکل اس کے پیروں سے ایک دن زمین ہی کھینچ لے گا۔ میں نے یہ سوچ کر گھبرا کر شیری کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر سے صورتحال پر غور و فکر کرنے لگی۔ اور پھر میرے منع کرنے کے باوجود بھی شیری اس کے ساتھ چلا گیا۔ جس کے ساتھ وہ گیا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں ہزاروں اندیشے اور خدشے تھے۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے شیری کو باہر جا کر کھلا پلا دیا تھا، بلکہ میرے لیے دوائیاں بھی لے آیا تھا۔ مجھے تو خبر بھی نہ ہوتی کہ شیری اس کے ساتھ جا چکا ہے اگر وہ مجھے ڈاکٹر کی کلینک سے فون نہ کرتا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے فون پر میری طبیعت پوچھی، جو میں نے اٹک اٹک کر سمجھا دی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے فون سے اس کا نمبر ملایا۔ وہ بہت خاموشی سے سنتا چلا گیا، جواباً ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تبھی میں نے چیختے ہوئے اسے حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جلدی سے شیری کو واپس لے آؤ ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہم جس فلیٹ میں رہتے تھے اس کی عمارت سے متصل کئی اور عمارتیں بھی تھیں، اور پھر یہاں پر چار دیواری میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ دروازے پر ایک گارڈ رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم خواتین اور بچے محفوظ رہتے تھے۔ یہ فلیٹ اور اس کے برابر والا فلیٹ پہلے میرا میکہ تھا، لہٰذا میں تقریباً سبھی کو جانتی تھی۔ یہاں سب ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ جبکہ شیری کے والد کے انتقال کے بعد میرا بچہ باہر گھومنے پھرنے جاتا تو مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ شیری کی وجہ سے میں کہیں نوکری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ پھر وہ چند سال کا ہوا تو اسکول جانے لگا۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں پہلی بار مجھے شیری کے انکل کی موجودگی کا احساس ہوا، جب ایک دن وہ شام کے کھیل کے بعد ایک لمبا گول سا بنڈل نما گفٹ پیک کر کے گھر میں داخل ہوا۔ میں جو کتاب پڑھ رہی تھی چونک تو چکی تھی، مگر شیری کا مجھے کچھ نہ بتانا، اپنی دھن میں تحفہ کھولنا مجھے حیران کر گیا۔ پہلے وہ کھیل کر آتا تو میرے ساتھ لاڈ کرتا اور میں بھی اس کی ایک ایک بات سنتی جاتی تھی، مگر آج تو وہ تحفہ کھولنے میں مگن تھا۔ تبھی میں نے خود ہی اس سے اس تحفے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ گفٹ اسے انکل نے دیا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔
بیٹا ایسے تو ہر کسی سے گفٹ نہیں لیتے نا، تم منع کر دیتے کہ انکل جب کوئی وجہ نہیں تو گفٹ کس لیے؟ گفٹ تو ہمیشہ سالگرہ پر یا کلاس میں فرسٹ آنے پر ملتا ہے۔ میں نے اسے خود سے لگاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ کیسا فرشتہ صفت ہوتے ہیں یہ بچے، ان کی معصوم خواہشیں پر صبر کی تلقین، بردباری کے سبق کتنے بے معنی اور بے رنگ لگتے ہیں۔ میں خود ہی اپنی بات پر شرمندہ ہونے لگی، لیکن دوسرے ہی دن میں نے اس کے انکل کا دیدار کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جیسے ہی شہری تیار ہو کر شام کے کھیل کے لیے نکلا، میں بھی نکل کھڑی ہوئی۔ عمارتوں سے ذرا ہٹ کر ایک لمبا سا میدان تھا جس میں تمام عمارتوں کے بچے ٹولیوں میں بٹے مختلف کھیل کھیلتے تھے۔ میں شام کی ہلکی تیز ہوتی ہوا میں میدان تک پہنچی اور چند لمحوں میں مجھے شہری کا ٹولہ نظر آ گیا۔ وہ ایک متناسب قد کا جاذب نظر انسان تھا۔ بچوں کو ہدایات دینے کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ وہ وکٹ کیپری کر رہا تھا اور بچوں کے ساتھ مگن تھا۔ تبھی میں نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی جگہ ایک اور بچے کو دے کر خود میری طرف چلا آیا۔ میں گڑبڑا گئی۔ میرا ارادہ اس سے بات چیت کرنے کا نہیں تھا، بات کرنی ہی کیا تھی، میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا کہوں۔ تبھی میں نے بات شروع کی۔ شہری اکثر آپ کی باتیں کرتا ہے، کیا آپ یہاں نئے آئے ہیں؟ میں نے بمشکل ہی 3-4 جملے کہے کیونکہ مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، جبکہ وہ یہاں کے رہائشیوں میں سے بھی نہیں تھا۔ وہ سر ہلاتا ایک طرف کو چل پڑا۔ میدان میں کچھ بچے جھولوں میں کھیل رہے تھے، چند ایک بیٹھنے کی۔ وہ بچوں پر ایک نظر ڈال کر پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ جی کوئی 3 مہینے پہلے میں اور میری چھوٹی بہن یہاں شفٹ ہوئے ہیں، اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہی، مزید پوچھ گچھ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں کالج لیول تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، سوچا یہاں کے بچوں کو کوچنگ دے دوں۔ شہری بہت اچھا کھیلتا ہے، میں بھی شام کو فارغ ہو کر ادھر آ جاتا ہوں، اپنی بھی تھوڑی سی ہوا خاری ہو جاتی ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر اس سے اس کی رہائش پوچھی۔ تبھی اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے کچھ بلڈنگز چھوڑ کر ہی رہتا ہے۔ اب میں اسے مزید ڈیٹیلز تو پوچھنا چاہتی تھی کہ فلیٹ اپنا ہے یا کرائے کا، اور فلیٹ میں اور کون کون رہتا ہے، مگر نہ جانے کیوں پوچھ نہیں سکی۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر ایک شگاف جیسا نشان تھا، جیسے بچپن کی چوٹ کا نشان رہ جائے، اور یہ نشان اس کے مسکرانے سے اور بھی گہرا ہو جاتا، مگر جیسے یہ نشان آج اس کے چہرے پر سج گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اٹھنے لگی۔ اچھا، اپنی بہن کو کبھی میرے گھر لانا، بہت خوشی ہوگی، بلکہ کیوں نہ آج تم لوگ ہمارے گھر چائے پر آ جاؤ۔ میں نے اپنے فلیٹ کا نمبر بتا کر دعوت دی تھی۔ اس نے چائے کی دعوت پر نہ حامی بھری اور نہ ہی انکار کیا۔ میں نے بھی کچھ خاص انتظار نہیں کیا۔ خود بھی اپنی خاموش اور سنسان زندگی میں کسی ہلچل کی متمنی نہیں تھی۔ پھر چند ہفتے گزرے ہی تھے کہ ہماری بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں ہماری ہی طرح کی کافی پرانی رہائشی خاتون خانہ سے ملاقات ہوئی۔ ہم جیسے آج پہلی بار ملے تھے، وہی سوالات اور وہی جوابات۔ تبھی ان خاتون نے مجھے دوسرے رہائشیوں کے درمیان ہونے والی کچھ نت نئی دلچسپیوں کے بارے میں معلومات دی۔ انہی باتوں میں مجھے علم ہوا کہ شہری کا منہ بولا انکل کافی زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اور کئی فلیٹوں سے کنواری لڑکیوں کے رشتے اس کے لیے اشارے کنائے سے جانے لگے ہیں۔ میں زیر لب مسکراتی رہی کہ اچانک خاتون خانہ نے میرا ہاتھ ہلکے سے دبا کر مجھ سے التجائی لہجے میں کہا کہ میں بھی ان کی بھتیجی کے لیے پیغام لے جانے کی صحیح کروں۔ میں حیران رہ گئی، مگر آنٹی وہ تو شہری کے انکل ہیں، میں انہیں اس حد تک نہیں جانتی، نہ ہی کبھی ان کے گھر گئی ہوں۔ لو اور سنو، ارے اس کی چھوٹی بہن تو میری بھابھی بھابھی کہتی تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ اگر تم سے ملی نہیں تو کیا اسے الہام ہوا ہے؟ میں اس عورت کی بات پر حیران رہ گئی، مگر خاتون خانہ کی کوئی چال سمجھ میں آنے والی تھی، نہ اس قدر عقل رکھتی تھی کہ اس سے جان چھڑا سکوں۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھ پر پیغام لے جانے کا بوجھ ڈال ہی دیا۔ ویسے بھی مجھے کہیں دل میں اس سے ایک بار پھر ملنے کا اشتیاق ہو چلا تھا، اور پھر یہ بھی تجسس میں مبتلا کرنے والی بات تھی
کہ اس کی بہن بنا دیکھے ہی مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر میری تعریفیں کیوں کرتی ہے۔ اس نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ کینیڈا سے آئے ہیں۔ اب میرے ذہن میں کئی سوالات گزرنے لگے کہ یہ شہری کا انکل اس سے اتنی زیادہ انسیت کیوں رکھتا ہے اور یہ لوگ ہم پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ تبھی میں نے ان لوگوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی فلیٹ کی گھنٹی بجائی ہی تھی کہ جھٹ سے دروازہ کھل گیا، جیسے کوئی دروازے سے لگا گھنٹی کے انتظار میں ہو، مگر یہ کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ ملازمہ کے پیچھے ایک اور دبلی پتلی سی لڑکی نظر آئی اور جو دروازے سے ایک دو قدم اندر آ چکی تھی ٹھٹک کر رک گئی۔ لڑکی میری حالت کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی بولی، بھابھی پلیز میری بات سن کر جائیے گا۔ مگر میرے حواس بحال نہیں رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس قدر بھی چال باز ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ کسی شکار کے لیے شکاری 5-6 مہینوں کی گھات لگاتے ہیں۔ واقعی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قید کرنے کے لیے کئی سالوں کا لاہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ہی نایاب اور کامیاب شکار ہوتے ہیں، اور اب ان لوگوں کا شکار میں نہیں، میرا معصوم بچہ ہے۔ میں مڑنے ہی والی تھی کہ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ بھابھی جان یقین کیجئے میں بہت شرمندہ ہوں۔ بھائی جان نے ہم سبھی کو احساس دلایا ہے کہ ہم کس قدر مکروہ حرکت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کے مجرم ہیں، مگر پلیز شیری کو سزا نہ دیں۔ آپ بیٹھ کر تحمل سے بات کریں۔ میں غصے سے بلبلا اٹھی۔ میں سزا دے رہی ہوں شیری کو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تمہاری ہٹ درمی سے یہ سب ہوا ہے، اور اب تم لوگ شیری کا نام لے رہے ہو؟ کیا وہ سہارا بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو؟ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو شیری کو یوں ہتھیانے دوں، سمجھی تم؟ میں کہتے کہتے مڑی تو دیکھا وہ نہ جانے کب گھر میں داخل ہو کر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے اسے بھی 2-4 سنا دی۔ تم سب لوگ سن لو، شیری میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تم سب میں سے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ زہیب اور اس کی چھوٹی بہن علینا کراچی یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں رکے ہوئے تھے، جبکہ ان دونوں کے والدین بڑے بیٹے کے پاس کینیڈا جا چکے تھے۔ علینا کے ساتھ زہیب بھی پڑھائی کے بعد کینیڈا چلا جاتا اگر میں نہ ٹکراتی، مگر یہ علینا کا نظریہ تھا۔ مجھے زہیب باور کرا چکے تھے کہ ان کا ارادہ کینیڈا جا کر بسنے کا نہیں تھا۔ مجھ سے ملنے سے پہلے ہی ان کا یہ ارادہ تھا۔ علینا مجھ سے 2 سال جونیئر تھی۔ میری اور علینا کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ علینا کا بھائی زہیب زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، دماغ کا استعمال خوب طریقے سے کرنا جانتا تھا، خود کو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ قابل بھی ہو گیا تھا۔ علینا سے دوستی کے کارن میری زہیب سے بھی بات چیت ہو گئی، اور اسی وجہ سے ہم دونوں میں باہمی محبت پروان چڑھنے لگی۔ زہیب کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ محنت سے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا، مگر علینا جلد از جلد کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ قربت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ دونوں بہن بھائیوں کی سوچ اور نظریات میں کافی فرق ہے۔ علینا سب کچھ جلد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے پیسوں کی وجہ سے میں پریشان دیکھتی تھی، کیونکہ اسے شاپنگ کا جنون تھا، جبکہ زہیب ایک مختلف شخصیت کا مالک تھا۔ اسے پاکستان میں رہنا تھا، تیز رفتاری سے زندگی گزارنے سے وہ خوف کھاتا تھا۔ زہیب اور علینا کے بڑے بھائی کافی سال پہلے کینیڈا چلے گئے تھے، وہاں کی شہریت ان کے پاس تھی۔ زہیب کا خیال تھا کہ لازمی نہیں ایک بھائی گیا ہے تو باقی خاندان بھی کینیڈا چلا جائے۔ ٹھیک ہے زہیب بھائی، آپ یہیں رہ جائیں، میں چلی جاؤں گی، علینا چڑھ کر کہتی تھی۔ علینا دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، سب گھر والوں کی لاڈلی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں بھی وہ ہمارے لیے لاڈلی سی بچی بن گئی تھی۔ خیر 2 سال کے اندر میں اور زہیب اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گئے تھے، اور علینا کی پڑھائی مکمل ہونے میں ابھی 2 سال کا وقت رہتا تھا۔ تبھی زہیب کے والدین بھی امی سے فون پر رابطہ کرنے لگے۔ ہمارے رابطے مضبوط ہونے لگے تھے۔ وہ امی کو میرے لیے مطمئن کر چکا تھا۔ زہیب کی بہن علینا تو پہلے بہت لڑی تھی، مجھے کہا کہ میں زہیب کو چھوڑ دوں، کیونکہ وہ میری وجہ سے کینیڈا نہیں جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے ارد گرد ہوتی رشتوں کی جنگ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا۔ کینیڈا جانے کے بعد علینا نے مجھ پر الزام دھر دیا
کہ میں نے ان معصوم بہن بھائیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا اور اپنا الو سیدھا کیا۔ اس کے خیال میں چاہتی تو زہیب اپنی بہن کے ساتھ ہی چلا جاتا، مگر میں نے چالاکی سے اس کو اپنے گھر والوں سے متنفر کر دیا، اور یوں بھی میں بہت ہی شاطر اور فتین انسان کے طور پر زہیب کے خاندان میں مشہور ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ ناراض علینا کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو زہیب نے اسے بارہا کہا تھا کہ وہ مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی نہ کرے، یہ فیصلہ صرف زہیب کا ہے، جبکہ میں تو صرف پیروی کر رہی ہوں۔ مگر علینا نے اپنے والدین کو میرے خلاف خوب بھڑکایا تھا۔ تب اس کے والدین بھی زہیب سے کافی زیادہ ناراض ہو گئے تھے۔ ہم سب نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ نہیں سنبھلے تھے۔ ادھر زہیب ایک اچھا انسان تھا، اپنی ذمہ داری لے کر ساتھ چلتا رہا، اس کی اچھی نوکری تھی۔ اس کی میرے ساتھ شادی ہو گئی، اور پھر شیری کی پیدائش پر ہم نے ایک بار پھر سے زہیب کے خاندان کو منانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ زہیب سے بڑا بھائی بالکل بھی علینا کے مزاج جیسا تھا، پورا خاندان ایک جیسا تھا، نہ جانے زہیب کیسے ان سے مختلف تھا۔ بہرحال شیری کی پیدائش پر چند دن تک ان کے بڑے بھائی نے رابطہ کر دیا، مگر پھر بعد میں فون کرنا بند کر دیا۔ پھر جب شیری 2 سال کا تھا، زہیب کا ایک سڑک کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں کئی مہینوں تک خالی دامن اپنی محبت کے بھرم ٹوٹنے پر روتی رہی، اپنے نصیب سے گلے کرتی رہی۔ وقت اپنی چال سے آگے بڑھتا رہا، میں اپنے شیری کی پرورش میں مصروف رہی تھی۔ تبھی میرے شیری کی کسی انکل سے دوستی ہو گئی اور وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے شیری کو ان انکل سے ملنے سے منع بھی کیا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی ہٹ درمی اور ضد آ چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ اچانک ہی اپنے انکل کے ساتھ اکیلا چلا گیا، اور یہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا جیٹھ تھا، جو کہ زہیب کا بڑا بھائی تھا اور اس کا کافی زیادہ ہم شکل تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے شیری کی شکل و صورت اس سے ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کے لیے کتنا بڑا جال بچھایا۔ پہلے تو میرے گھر کے قریب آ کر گھر لیا، پھر میرے بیٹے کو تحفے تحائف دے کر خریدنے کی کوشش کی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی، مگر میں اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جبکہ علینا کے خاندان والے بھی اپنی نشانی کو یوں چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی نسل کے وارث کی پوری ذمہ داری لیں گے اور اسے اپنی پہچان کروائیں گے۔ میرے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بانٹ نہیں سکتی تھی۔ تبھی حالات سے مجبور ہو کر زہیب کے بڑے بھائی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میری بات شاید آپ کو عجیب لگے، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ انسان مقدر سے لڑ کر سمجھتا ہے کہ اب زندگی اس کے بس میں ہے، مگر شاید وہ بھول جاتا ہے کہ انسان جتنی بھی محنت اور جتنی بھی کوشش کر لے، وہ ہمیشہ قدرت کے آگے بے بس ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔